اسی زمانے میں ایک بے رحم بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ نہ صرف اپنی رعایا پر ظلم کرتا بلکہ اپنی طاقت کا بے جا استعمال بھی کرتا تھا۔ جو کوئی بھی اس کے خلاف بولنے کی کوشش کرتا اسے سخت سزا دی جاتی۔ بادشاہ کو اپنی ظالمانہ طبیعت پر فخر تھا اور وہ سمجھتا تھا کہ طاقت ہی سب کچھ ہے۔ ایک دن بادشاہ کے دربار میں ایک بوڑھا آدمی حاضر ہوا۔ اس کی داڑھی سفید تھی، آنکھوں میں دنائی جھلک رہی تھی اور لباس سادہ تھا۔ وہ بادشاہ کے سامنے جھکا نہیں بلکہ سیدھا کھڑا رہا۔ دربار میں موجود سب لوگ حیران ہوئے کیونکہ کسی کی ہمت نہ تھی کہ بادشاہ کے سامنے سر اٹھا کر بات کرے۔ بادشاہ نے غصے سے کہا، بوڑھے، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میرے سامنے سر جھکایا جاتا ہے؟ بوڑھے نے مسکرا کر جواب دیا، بادشاہ سلامت، میں نے زندگی بھر سچ کا ساتھ دیا ہے اور صرف خدا کے سامنے جھکتا ہوں۔ آپ بھی فانی انسان ہیں، میری نظر میں آپ اور میں برابر ہوں۔ بادشاہ کو یہ سن کر شدید غصہ آیا۔ وہ چیخا، تم نے میری سلطنت میں رہتے ہوئے مجھ سے برابری کی بات کیسے کی؟ میں تمہیں ایسی سزا دوں گا جو تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی۔ دربار میں موجود لوگ سہم گئے۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بوڑھے کو جنگل میں لے جا کر بھوکے شیر کے آگے ڈال دیا جائے تاکہ وہ عبرت کا نشان بن جائے۔ سپاہی بوڑھے کو پکڑ کر جنگل لے گئے اور ایک پنجرے کے سامنے کھڑا کر دیا جہاں ایک خوفناک اور بھوکا شیر بند تھا۔ سب نے سوچا کہ جیسے ہی دروازہ کھلے گا بوڑھا شیر کا لقمہ بن جائے گا۔ سپاہیوں نے پنجرے کا دروازہ کھول دیا، شیر دھاڑتا ہوا باہر آیا اور بوڑھے کی طرف لگا۔ سب لوگوں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں کہ بوڑھے کی موت کا منظر نہ دیکھ سکیں، لیکن جب انہوں نے دوبارہ آنکھیں کھولیں تو حیرت سے ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ شیر بوڑھے کے پاس آ کر رک گیا اور اس کے قدموں میں لیٹ گیا۔ بوڑھے نے شیر کے سر پر ہاتھ پھیرا اور وہ بلی کی طرح پرسکون ہو گیا۔ بادشاہ اور درباری حیران رہ گئے۔ بادشاہ نے حیرانی سے پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ شیر تو بھوکا تھا، پھر اس نے تمہیں کیوں نہیں کھایا؟ بوڑھے نے سکون سے جواب دیا، بادشاہ سلامت، میں نے ساری زندگی نیکی کی ہے اور کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ شیر بھی میرا احسان مند ہے کیونکہ کئی سال پہلے میں نے اسے زخمی حالت میں پایا تھا اور اس کا علاج کیا تھا۔ آج جب اسے موقع ملا تو اس نے میرا بدلہ چکایا۔ یہ سن کر دربار میں سناٹا چھا گیا۔ بادشاہ کو پہلی بار احساس ہوا کہ ظالم حکمرانوں کو لوگ صرف خوف کی وجہ سے مانتے ہیں جبکہ نیک لوگ دوسروں کے دلوں میں بستے ہیں۔ بادشاہ نے اپنی غلطی تسلیم کی اور بوڑھے سے معافی مانگی۔ اس دن کے بعد وہ ایک رحم دل اور منصف حکمران بن گیا اور بوڑھا آدمی اس کا سب سے قریبی مشیر بن گیا۔ یوں نیکی نے ظلم پر فتح حاصل کر لی۔